مجھے یہ بتائیے، آپ لوگوں کا موقف تو ہمارے سامنے 238 زخمی ہوئے ہیں، 4 رینجرز شہید ہوئے ہیں، 2 پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ایک کوئی اور پولیس مین یا پولیس آفیسر ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ موقف ہے حکومت کا، ہمارے سامنے نمبر موجود ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سرے سے دوسری طرف کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، ماربلز بھی مارے گئے، آنسو گیس کا بھی استعمال ہوا، دوسری طرف آپ آنسو گیس اور یہی چیزیں کر رہے تھے، لیکن اٹک پل سے لے کے ڈی چوک تک سرے سے نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی تحریک انصاف ایگزیجریٹڈ نمبر ٹھیک ہے وہ دے رہے، سینکڑوں لوگ، 12 کا انہوں نے آفیشلی کہا ہے۔ کین یو کنفرم کہ یہ 12 واقعی تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ دیکھیں، جو 12 لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں ان کے میڈیکل منظر عام پہ نہیں آئے کہ اگر وہ ان کی وفات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، اور جو اگر کسی کو بلٹ وونڈ سے مارا گیا ہے مثال کے طور پہ، تو جو پولیس کی گولی ہوتی ہے یا جو آرمڈ فورسز کی جو گولی ہوتی ہے وہ تو پیٹنٹڈ گولی ہوتی ہے، اس کا تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کس فیکٹری میں مینوفیکچر ہوئی اور کیا ہوا، وہ اگر موجود ہے تو دکھا دیں۔ اور اگر ایسی گولی ان کو لگی ہے، یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ گولی لگی ہے یا نہیں لگی، کیونکہ ان کے کوئی پوسٹ مارٹم اور یہ چیزیں ڈیٹیل نہیں آئی کہ وہ کیسے 12 لوگ فوت ہوئے، کہاں میڈیکل ان کا ہوا، کہاں ان کی ایف آئی آریں درج ہوئی۔ یہ ساری کہانیاں جو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، تو جو گولیاں ان کی باڈیز میں ہیں وہ لے آئے سامنے، باہر لے آئے۔ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے، ہمیں تو یہ مفروضے ضرور لگ رہے ہیں، مفروضے لگ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ حکومت نے پولیس والوں کو بلٹس ایشو ہی نہیں کی۔ انہوں نے اگر استعمال کیا تو بلٹ یہ ربر بلٹس کا کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ شیل کا اور ٹیئر گیس کا استعمال کیا۔ اب آپ کی بات بھی بلٹس اور یہ بات ہوئی کیبنٹ میں۔ رانا صاحب، آپ کی بات بھی مختلف ہے۔ ہمارے سامنے حکومت کے اب 3 ورشنز ہیں۔ آپ کا ورشن وہ ہے جو عطا تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے بلٹس کا استعمال نہیں ہوا، گولی نہیں چلی ڈی چوک یا جناح ایونیو بلو ایریا اسلام آباد پر۔ پھر خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں گولی تو چلی لیکن علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی اور تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر چلائی۔ یہ ہے دوسرا موقف حکومت کا کہ ہاں گولی چلی تھی مگر انہوں نے چلائی۔ تیسرا موقف یہ ایک ہی موقف ہے، نہیں، تیسرا موقف اسحاق ڈار صاحب، سر گولی نہیں چلی حکومت کی طرف سے کہنا، یہ آغاز سے کہا جاتا رہا، اس کا مطلب یہ کہ آپ آل ٹوگیدر فائرنگ لائیو ایمونیشن کے استعمال کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ ایریل فائرنگ ہوئی۔ ہمیں سنائپرز آئیڈینٹیفائی، گولی چلانے کی تو ویڈیوز ہم نے ریلیز کی ہیں سی سی ٹی وی کی، جو لوگ شیل اور گولیاں۔ تیسرا موقف جو اسحاق ڈار صاحب نے لیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایریل فائرنگ ہوئی۔ اب ایریل فائرنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایریل فائرنگ سے مراد کیا ہے؟ پھر لائیو ایمونیشن کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں بات۔ جو کیبنٹ ایریل فائرنگ بلٹ فائرنگ ہوئی نا، جو سوری یہ ربر بلٹ کی فائرنگ ہوئی، ربر بلٹ فائرنگ ہوئی، ربر بلٹ کو کی ایریل فائرنگ کی کیا ضرورت تھی؟ جو آپ ان کو ڈائریکٹ آپ مظاہرین کو روکنے کے لیے when they were crossing the line، جہاں اجازت نہیں ہے، ممنوع علاقے میں وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، آپ ان کے اوپر ڈائریکٹ جب ربر بلٹس کا استعمال کر رہے تھے جس کو آپ تسلیم کرتے۔ ربر بلٹس فائر کیے گئے ہیں، بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ ایریل فائرنگ کا مجھے نہیں پتا، ربر بلٹس ہوئے، ایمونیشن فائر ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان کو ایشو نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اعتراض کیا گیا، پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ نے سب کے سامنے کر دیا اور ہمارے پاس سوائے ڈنڈوں کے اور کسی چیز کے کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ چیز اور وہ جو ہے وہ دیور عام، تو یہ تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کابینہ میں ہوئی۔ صحیح رانا صاحب، اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اب ایک چوتھا موقف ہے جو نائب وزیر اعظم ہے۔ لیٹ می کلیئر اٹ، کوئی چوتھا موقف نہیں ہے، کوئی یعنی کہ فائرنگ حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی،